جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات کل رات میں بھی میں نے تھوڑا سا اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بنایا تھا کلپ، تو یہ کہ الحمدللہ علماء کرام نے کافی اس کو بیان کر دیا کہ رمضان کی گھڑیاں چل رہی ہیں الحمدللہ، تو اس کو قیمتی بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، بہت سی چیزیں کہ بار بار ان کا ذکر کیا جاتا ہے، بار بار یاد دہانی کی جاتی ہے، بار بار ایک چیز کو، امپورٹنٹ چیز کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہتے ہیں سورہ رحمان میں بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جس کا مفہوم ہے۔ تو کچھ چیزیں جس کو بار بار کہ رمضان کا ٹائم قیمتی ہے، اس کو قیمتی بناتے ہوئے اس میں ایک رات آئے گی ایسی جو لیلۃ القدر، رمضان کو کہتے ہیں، رمضان ریلیٹڈ الحمدللہ قرآن کے ساتھ، یہ مہینوں کا سردار ہے رمضان۔ اس میں نیکیاں جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہیں، 70 درجے بڑھا دی جاتی ہے، جو نوافل کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ نوافل کا اجر جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے پہلے کہ میں اس میں بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حدیث جس میں پڑھی فضائل اعمال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادقہ دل اس بارے میں کھڑا کرتا تھا کہ پہلے کی امتوں کے ہزار سال عمریں ہوا کرتی تھی اور خوب عبادت کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ سوالات کیے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں جو ہے وہ کم ہیں، ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنے کی پرانی امتیں عبادت کیا کرتی تھی۔ تو اس کے لیے جو ہے اس کا شان نزول یہی ہے۔ علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بیان کیا کہ لیلۃ القدر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس امت کے لیے، اس امت کی فکر کے لیے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات وہ کس طرح سے آپ کو مل جائے۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر آپ اس کو قیمتی بنائیں۔ اعتکاف میں اگر آپ بیٹھیں گے کہ آخری کی راتوں میں، رات میں کتاب میں فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آخری عشرے کا اعتکاف انہوں نے ہمیشہ کیا۔ سنت موقدہ ہے اعتکاف۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علماء کرام اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر ایریا میں پورے محلے میں اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی طرف سے موقدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر پورے محلے میں کوئی نہیں بیٹھے گا تو یہ سب پر جو ہے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو سنت موقدہ ہے، اس میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کو پانے والے بن جائیں۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اعتکاف میں بیٹھنا، سونا، لیٹنا ساری چیزیں ثواب ہیں، لیکن لہو لعب نہیں، یعنی کہ آج کل جو ہے لوگوں نے اس کو بھی اس کا ذریعہ بنا دیا، تفریح کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کوئی بھی عمل جو ہے وہ کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ نیت ہے آپ کو کے لیے، یہ کہتے ہیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کا ذریعہ بڑا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اعتکاف میں تھوڑا سا 10 دن اپنے آگے پیچھے کرتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھنے والے بن جائیں، اور لیلۃ القدر تاکہ نا آپ کو مل جائے۔ آپ کو سو رہے ہو، آپ جاگ رہے ہو، آپ کھا رہے ہو، آپ پی رہے ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت ایسا ماحول ہوتا ہے الحمدللہ کہ بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف میں آپ بیٹھیں گے، اعتکاف میں آپ کو ایک دفعہ بیٹھنے کا اگر مزہ پتہ چل گیا تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی توفیق دے گا۔ اچھا اس نیت سے بیٹھے کہ انشاءاللہ اگر بیٹھیں گے تو ساری زندگی بیٹھیں گے۔ اس میں ٹائم الحمدللہ اتنا اچھا گزرتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، خود بخود دل لگ رہا ہوتا ہے۔ میں بھی اللہ کی توفیق سے یہاں بتانے کا مقصد یہ، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دین بڑا سمپل ہے۔ آپ کسی کو اپنی مرضی سے مسلمان نہیں کر سکتے۔ تبلیغی جماعت والے کتنے، میری ایک ٹیچر تھی جس سے میں نے انگلش سیکھی، تو وہ پہلے عیسائی تھی، عیسائی سے مسلمان ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ انہوں نے بولا یہ اذان ہو رہی ہے نا، اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ اذان ہو رہی تھی مسجد میں، بولی کہ میں نے اذان سنتی تھی اور مجھے رونا آ جاتا تھا۔ مجھے اذان سنتے ہی جو نا میرے جو نا دل نے جو یہ گواہی دی کہ کوئی یہ سچا مذہب ہے، یہ جو جیسے وہ پکار رہا ہے یہ کوئی سچی بات ہے۔ تو یہ اتنی سی بات ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے۔ لوگوں نے قرآن سن کے جو ہے مسلمان ہوئے۔ تبلیغی جماعت والے بولتے ہیں کہ وہ باہر گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ آ کر ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان کو سکون کی نیند آ گئی۔ وہ تعلیم کرا رہے تھے، تعلیم کرانے کے ساتھ وہ آ کے بیٹھے۔ تو اللہ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو
بہت سے واقعات آتے ہیں کہ لوگ آئے، نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا نورانی چہرہ دیکھا اور دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام بہت سیدھا، بعض لوگ جھوٹے جھوٹے اس میں جو ہے نا وہ منانا شروع کر دیتے ہیں، معجزات منانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلام معجزات کا محتاج نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالنی ہوتی ہے جس کے، تو وہ اذان سن کے بھی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا دین کہتے ہیں کہ بہت ہی سیدھا ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، اور کہتے ہیں ہمارے مسجد کے امام صاحب یہ کہہ رہے تھے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، وہ مولا فوراً معاف کرتا ہے، وہ مولا فوراً معاف کرتا ہے۔ سیدھے سیدھا ہے کہ 5 ٹائم کی آپ نماز پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز جو آپ پہ فرض کریے اور آپ فرائض کو پورا کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی جو ہے وہ اس میں رکھی ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ نیت کا، کہ آپ اعتکاف میں جب بیٹھے تو نیت کا، اعتکاف میں بہت سے لوگ جو ہے ہم نے یہ دیکھیں کہ وہ دوسری چیزوں میں لہو لعب میں بھی مصروف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم نے بہت سے اعتکاف میں ہمیں بیٹھنے کا ایکسپیرینس ہوا، بہت سے لوگوں کو، بہت سے نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا میں نے پورے اعتکاف میں بیٹھ کر انہوں نے ٹائم ضائع کرا، ساری چیزیں کری، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا چیز بات ڈال دی کہ روتے ہوئے گئے وہ اعتکاف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ وہ جو ہے پورے نمازی بنے، پورے سال کے نمازی بنے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اگر ہدایت کا معاملہ فرماتا ہے، اگر اس سے خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اپنے دین کی سمجھ دے، اپنے آپ کو راضی کرانے والا بنائے، تاکہ نہ اس دن جب قیامت والے دن آئے گا، جب جہنم لپٹے مار رہی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں ہوگا، تو اس وقت اس کو پناہ ملے گی، اس وقت جو ہے نا اس کو وہ ملے گی۔ تو اس سے بہترین تیاری کی کیا بات ہے، اس سے بڑی عقل مندی کی کیا بات ہے کہ الحمدللہ جو علماء کرام آپ کو بتا رہے ہیں وہ سب سے بہترین راستہ بتا رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے کیا کرنی ہے، اپنے مولا کو منانا ہے۔ اس سے امپورٹنٹ بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے امپورٹنٹ کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ گویا یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے، میرے مولا نے مجھے بنایا، مجھے دنیا میں بھیجا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے میں عبادت کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں کی عبادت کا نہیں، کچھ 5 ٹائم میں 5 ٹائم کی نماز، کچھ جو ہے نا ٹائم جو ہے نا بولا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، باقی ٹائم اپنا جو ہے نا دنیا کے گانے رزق کماؤ، لیکن وہ بھی اللہ اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اسی میں خیر ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھیجا اپنے مقصد کے لیے، اسی مقصد کے لیے، تو اس سے بہترین، اس سے اچھا کام کون سا ہو سکتا ہے، اس سے عقل مندی کا فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مولا کو منائیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان وہی ہے جو اس وقت ہی آخرت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد کی۔ کہتے ہیں دنیا کی 60 سال کی زندگی ہے، جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، تو آپ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنے والے کس طرح سے بن جائیں۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ 10 دن اعتکاف آ رہے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کا بیان ابھی سے ابھی کیا کہتے ہیں 7-8 دن باقی ہیں، لیکن مساجد میں نام لکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے مقامی مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں پر بعض ابھی بھی ایسی مساجد ہیں جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسی مسجد میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو اپنا نام ابھی سے لکھوائیں، اور ہمیشہ اس بات کی نیت رکھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ میں بار بار یہ بات اس وقت سے یاد دہانی کرا رہا ہوں، بار بار یہ کہ مجھے یہ بات یاد ہو جائے کہ میں کوئی بھی کام کروں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں عقیدہ جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، عقیدہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں۔ سارے اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔